شد ذکور چو اناس الغیاس الغیاس اللہ تیری پناہ، اے اللہ تیری پناہ، اے اللہ تیری پناہ۔ اس لیے فرمایا صلی اللہ العافیہ، عافیت مانگو۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر جسمانی طور پر کوئی مہلک چیز نہ آئے، جسمانی روحانی دونوں، عافیت میں دونوں شامل ہیں۔ دنیا میں عافیت کا مطلب ہے کہ کوئی جسمانی بھی ایسے امراض یا ایسے ایکسیڈنٹ نہ ہو جس سے آپ فنا و تباہ ہو جائیں، اور روحانی دور بھی نہ ہو، جیسے کبائر کا ارتکاب ہو گیا جس سے روح فنا ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا عافیت مانگو۔ اور آخرت میں یہ ہے کہ دوزخ سے بچا کے جنت میں گناہوں کی معافی۔ تو فرماتا اطلاع شد ذکور چو اناس الغیاس الغیاس الغیاس۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت، فرمایا کہ رحم اللہ یوسف علیہ یوسف السلام پر رحم فرمائے، لو کنت انا لعجبت الداعیہ، اگر میں ہوتا یوسف السلام کی جگہ تو جب پہلی دفعہ بادشاہ کا آیا تھا تو میں ساتھ چلا جاتا نکل کر، تاکہ بعد میں ہوتی رہتی۔ یہ مزاج دیا ہمیں۔ یوسف السلام نے تو کہا کہ فرج الی ربک، واپس جاؤ، فصل ماں بال النساء التی قطع ایدیہن، ان عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹے، اس کے بارے میں تحقیق کرو پھر بن جاؤں گا۔ تو میں اگر میں ہوتا صلی نے فرمایا تو میں کہ عجب تو داعیہ، میں فوراً نکل جاتا۔ تو اس وجہ سے مشکل مصیبت جو ہے تو اس کے اندر رجوع اللہ لعلہم یتضرعون، قرآن نے کہا ہے ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ زاری کریں لوگ، اس کا مقصد زاری کرنا، بہادری دکھانا نہیں، زاری کرنا۔ ہاں اس لیے نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر ہے۔ صبر اور شکر کا یہ مطلب، آپ صبر کی جگہ بھی شکر کر رہے، شکر کی جگہ بھی شکر کر رہے، یہ تو ترتیب کے خلاف ہے۔ لوگ کرتے ہیں لیکن یہ اصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو فضی علیہ السلام نماز کی طرف دوڑتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے۔ آپ نے کتنا بدر میں کتنا مانگا کہ حضرت ابو صدیق کا ہاتھ رکھنا پڑا، ان کا بس بس کافی ہے، تو اتنا الہ جاری آپ نے اللہ پر کیے، بس 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 جگہ جگہ منقول ہے۔ اور جب اچھے حالات ہوتے تھے وہاں پر شکر کرتے تھے۔ اصل سنت یہی ہے کہ جو جب مشکل کے حالات آئے، اس لیے مولانا رومی فرماتے اور میرا تجربہ ہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگوں پر جو بہت کہتے تھے کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط اور ہم ایسے ہے، ان پر مشکل آ گئی، مشکل آئی تو دوڑتے میرے پاس آئے کہ حضرت ہمیں کوئی تھوڑا سا نا صبر کے بارے میں کچھ باتیں سنا دے، ورنہ ایمان جاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے اتنی وہ آنے لگ گئی بدگمانی، آپ جلدی سے کوئی بات سنا دیں، ان کو کچھ بات سنائیں، ان کو تسلی کرائیں تو وہ اس طرح ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، صلی اللہ علیہ عافیت آئی نہ۔ مولانا رومی فرماتے بڑے بڑے مذکر مؤنث ہو جاتے ہیں، ان کا دم خم ختم ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مشکل آنے کے بعد جب مشکل کا شکار ہو جاتے تو بس پھر سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے فقر سے پناہ مانگی گئی۔ فقر سے پناہ کیوں مانگی؟ قاد الفقر و یکون کفر، کہ فقر تمہیں کافر بنا دے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا فقر کی وجہ سے۔ صحیح بات اردو بن گئی، اللہ سے بس گمانی کریں، میں نماز روزہ کرتا ہوں، میرے ساتھ پیسے نہیں ہیں، روٹی نہیں کر رہے، کیا ہے؟ تو میں فقر سے پناہ مانگی، لیکن مسکنت مانگی ہے، وہ مسکینی دل کی عاجزی کا نام ہے۔ اللہ احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو مسکینی کا معنی لکھا عاجزی، یہ نہیں بے پیسہ ہونا، یہ مراد نہیں ہے۔ ہمارے حضرت سے ایک بمبئی کے سیٹھ نے کہا کہ حضرت، وہ جب حضرت گئے وہاں، کہا کہ میں ساری دعائیں مانگتا ہوں، یہ مناجات مقبول کی، یہ دعا نہیں مانگتا ڈر کی وجہ سے میں غریب نہ ہو جاؤں۔ نے فرمایا ظالم، یہ غریب ہونا مراد نہیں ہے، مراد ہے مسکین بادشاہ ہو، مسکین دل کا عاجز ہے، مسکین۔ سلمان السلام کتنے بڑے بادشاہ، ایسی بادشاہ تو اس کائنات میں دیکھی ہی نہیں جیسے ان کی بادشاہ تھی، لیکن وہ دل کے مسکین تھے،
دل سے عاجز تھے. سر کتنی بڑی شان تھی. فرمایا نہیں میں تو اللہ کا غلام ہوں, عبد و رسول ہوں, لیکن فقر نہیں مانگا کیونکہ فقر مصیبت میں ہے, وہ تمہیں کو کافر بنا دے. ان اعوذ بک من الفقر, اے اللہ میں فقر سے پناہ مانگتا سلمان تھے جنہوں نے ابھی فوج کے بارے میں تھوڑا فخر آ گیا تھا, تو پھر ان کو کچھ آپشن دیے گئے تھے نا کہ ان میں کچھ چوز کر لو. انہوں نے فخر کو پھر کہا تھا کسی آدمی کفر میں مسئلہ ہو سکتا ہے, پھر اپنے آدمی کو وہ خیر ایسے واقعات ہیں. گھوڑوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ گھوڑوں کی جو جہاد کے گھوڑے تھے ان کے بارے میں وہ تنظیم اس کے بارے میں مختلف تو پھر ان گھوڑوں کو ذبح کرا دیا تھا. پھر یہ گھوڑے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آگ